ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا۔ منزل مصائب پر بھی یہ مناسب سمجھا کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں جناب حضرت مولانا مرزا صادق حسن صاحب مدظلہ العالی، آپ لوگ بھی ان سے ظاہر استفادہ کرتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے ان کو سنا۔ وہ ایک بہت عجیب اور بہت حسین تقابل کرتے ہیں۔ کس کا؟ دادی اور پوتے کا، فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا کے پوتے جناب سید سجاد کا، کہ منزل مصائب میں جتنا یہ دونوں قریب نظر آتے ہیں، 14 معصومین میں کوئی دوسرا اتنا ہمیں قریب نظر نہیں آتا۔ دادی اور پوتے۔ شیخ صدوق کی ایک روایت ہے جس کے اندر امام کو انہوں نے کوٹ کیا کہ معصوم نے فرمایا البکاؤن خمسن، رونے والے تو 5 ہی گزرے ہیں۔ یہ پہلی مماثلت ہے، پہلی مشابہت دادی اور پوتے، رونے والے تو 5 ہی گزرے ہیں۔ آدم جنت کے فراق میں گریا کرتے تھے، یعقوب یوسف کی جدائی میں گریا کرتے تھے، یوسف یعقوب کو یاد کر کے گریا کیا کرتے تھے، یہ 3 ہو گئے، اور پھر چوتھے اور 5ویں دادی اور پوتا، فاطمہ زہرا اور سید سجاد۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے اتنا گریا کیا کہ اہل مدینہ نے امیر المومنین سے یہ کہا تھا کہ ابو الحسن فاطمہ زہرا سے کہیے یا دن میں گریا کریں یا رات میں گریا کریں، ان کے گریے سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ کیا احسان فراموشی ہے کہ نبی کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے، اور یہ سننے کو مل رہا ہے۔ علی کے پاس امانت تھی یہ پیغام، وہ آئے جناب سیدہ کے پاس اور کہا بی بی اہل مدینہ نے یہ بات کہی ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ابو الحسن ان سے کہہ دو کہ اب نبی کی بیٹی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ مگر پھر جناب سیدہ نے ایک طریقہ کار بنا لیا کہ رات میں اپنے گھر میں گریا کیا کرتی تھی اور دن میں نکل جاتی تھی اپنے گھر سے۔ حسن اور حسین ساتھ ہوتے تھے۔ پہلے جناب سیدہ ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا پر ماتم کیا کرتی تھی، گریا کرتی تھی، مگر بعد میں کوئی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین نے بیت الحزن تعمیر کیا۔ دیکھیے عزیزان، معاملہ صرف اتنا تھا، جناب سیدہ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کرتی تھی، شام کو آ جاتی تھی۔ ایک شام جب جناب سیدہ آئی ہیں، مولا نے دیکھا فاطمہ زہرا چہرے پر تمازت کے آثار، دھوپ کے آثار، یہ جھلسا دینے والی گرمی، آپ تو درخت کے نیچے بیٹھ کر گریا کیا کرتی تھی۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ابو الحسن میں کیا بتاؤں، امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی، وہ درخت اپنی جگہ پر باقی رہنے دیا ہوتا۔ آج جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ درخت کٹا ہوا تھا، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں نے گریا کیا ہے اور ماتم کیا، جس کے بعد امیر المومنین نے بیت الحزن تعمیر کیا، عزا خانہ، اور پھر جناب سیدہ وہاں پر جایا کرتی تھی۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کا گریا، اور پوتے کا گریا، سید سجاد کا گریا، اتنے آنسو بہائے 35 برس تک کہ کسی نے آ کر یہ کہا، آپ جانتے مشہور جملہ ہے کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریا کریں گے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا تو یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے سامنے میرے کتنے ہی یوسف ذبح کر دیے گئے، کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں ہے؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولا یعقوب کے لیے ہو سکتا ہے یہ کوئی نئی بات ہو، مگر آپ کے لیے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ دیکھیے اس سے زیادہ تسلی کیا دی جا سکتی ہے چوتھے امام کو؟ یہ کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ سید سجاد اور زیادہ گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، یقیناً شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مخنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں،
یہ نبی کی بیٹیاں، کیا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے؟ دادی اور پوتے کے درمیان یہ پہلی مماثلت، جیسا گریہ فاطمہ زہرا نے کیا، جیسا گریہ سید سجاد نے کیا۔ عزیزان، دوسری مماثلت، غسل دیتے ہوئے غسال چیخ مار کر باہر نہیں آتا، مگر یا دادی یا پوتا، فاطمہ زہرا کو جب غسل دیا جا رہا تھا علی چیخ مار کر روئے، اور جب سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا تو میرا مولا پانچواں امام باقر چیخ مار کر رویا۔ سیدہ کا شکستہ پہلو دیکھ کر علی برداشت نہ کر سکے، زار زار رونے لگے، اور سید سجاد گلے کا توق خاردار اس کا نشان دیکھا، پشت پر تازیانوں کے نشان دیکھے، اور امام باقر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخ مار کر رونے لگے۔ یہ دوسری مماثلت دادی اور پوتے کے اندر۔ اور تیسری مماثلت، جب کبھی مجلس عزا ہوتی ہے اور گریہ ویسا ہو کہ جیسا آپ کر رہے ہیں، مجلس کے اندر پوتا بھی آتا ہے اور دادی بھی آتی ہے، پوتا ممبر کے پاس بیٹھتا ہے اور دادی کہاں پر بیٹھتی ہے؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے، سادات مجھے معاف کریں، مگر یہ ملتا ہے نا کہ جہاں پر عزاداروں نے نالین اتارے ہوتے ہیں جناب سیدہ وہاں پر آ جاتی ہے، اور مجلس کے اختتام پر ممبر کے پاس سید سجاد نظر نہیں آتے۔ میزبان پوچھتا ہے مولا آپ کہاں چلے گئے؟ اور سید سجاد کہتے ہیں ارے جب میں اپنی دادی زہرا کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پر ہے تو میں یہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ آخری مماثلت دادی اور پوتے کے درمیان، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے یا فاطمہ زہرا کو دیکھا یا سید سجاد کو دیکھا۔ فاطمہ زہرا 18 برس کا سن ہے، ہاتھ میں عصا ہے، عصا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ 18 برس کے سن میں یہ تو جوانی کا سن ہے، مگر سیدہ کے ہاتھ میں عصا بتا رہا ہے کہ زہرا جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ اور سید سجاد جب مدینہ پلٹ کر آئے ہیں، محمد حنفیہ اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہیں، اپنے بھتیجے کو تلاش کرتے ہیں، ارے یہ بیویاں تو نظر آ رہی ہیں مگر ان کے درمیان میرا جوان بھتیجا بھی تو ہوگا، وہ کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک مرد بزرگ نظر آتا ہے، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، چہرے پر جھریاں، کمر جھکی ہوئی، آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے مرد بزرگ میرا جوان بھتیجا کہاں چلا گیا؟ سید سجاد کہتے ہیں اے چچا محمد حنفیہ، انا علی بن الحسین، میں ہی آپ کا جوان بھتیجا ہوں۔ محمد حنفیہ نے سینے سے لگا لیا۔ سید سجاد کے چچا آہستہ آہستہ، چچا آہستہ، سجاد بوڑھا ہو گیا، اور سجاد اس طرح سے گلے بھی نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی جناب سیدہ سے پوچھے کہ شہزادی جوانی میں بڑھاپا کیسے آ گیا، جناب سیدہ کہیں گی اے سوال کرنے والے آگے آ کر دیکھ، میرے گھر کا جلا ہوا دروازہ دیکھ، میرے شکستہ پہلو کو تصور میں لے کر آ، ارے میری کمر پر کوڑے کے مظالم کو یاد کر، محسن کا شہید ہونا یاد کر، تجھے سمجھ میں آ جائے گا زہرا جوانی میں بڑھاپا کیسے آ گیا۔ مگر سیدہ اتنی تفصیل بیان کریں گی۔ اگر سجاد سے پوچھا جائے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد صرف ایک لفظ کہیں گے، الشام الشام الشام۔ سجاد کو کربلا نے بوڑھا نہیں کیا، شام کے مزہ